مولانا صاحب یہ بتائے گا، وزیر اعظم عمران خان نے کرونا ریلیف فنڈ بھی بنایا ہے، تو کیا چونکہ ظاہر بات ہے زکوٰۃ ہم سب پر فرض ہے، زکوٰۃ کے پیسے بھی اس میں جمع کرائے جا سکتے ہیں؟ میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی ضرور بتائیے گا، کوئی لوگ اپنے زکوٰۃ کے پیسے جی بالکل اچھا بالکل جمع کرائیں، بہت اچھی اسکیم انہوں نے بنائی ہے، اللہ کامیاب کرے اور غریبوں تک یہ مال پہنچے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ربط ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو اس میں زکوٰۃ دینا بالکل بہت بڑا اجر ہے۔ اچھا، اور یہ بھی اکثر کہا جاتا ہے، ظاہر بات ہے آپ کو علم ہے، آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے، ہر بہت سی چیزوں پر پایا جاتا ہے، تو حاکم وقت جو بات کہے اس کی اطاعت کس قدر لازمی ہے؟ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ مختلف آراء لوگ اس معاشرے میں ہیں، مختلف ان کے سیاسی خیالات ہوتے ہیں، مختلف مسلکی خیالات ہوتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سید انوار الحسن جی، سید انوار الحسن نام۔ ماشاءاللہ، آپ تو سید ہیں، آپ مجھے مولانا کہیں، صرف مولوی کہیں، تو سادات کی میرے ہاں بہت عزت ہے میرے دل میں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، آپ نے بڑا دکھتا سوال میری دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہے جی، کہ ہمارے جو عوام ہیں ان میں نہ سلیقہ ہے، نہ طریقہ ہے، نہ اخلاق ہیں، اور اس قدر ہائپر ہو جاتے ہیں کہ اس کی انتہا کو چھو جاتے ہیں، نافرمانی کی، بد اخلاقی کی۔ جیسے آپ نے فرمایا، میرا اللہ کے فضل سے سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں کسی سیاسی جماعت کا فرد نہیں ہوں، جی بالکل، اور سارے سیاسی لوگ میرے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے پاکستانی بھائی ہیں، میں سب سے ملتا ہوں، کیونکہ میرا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچانا۔ درست جی۔ اور کوئی کہتا ہے اللہ والے بادشاہوں کے پاس نہیں جاتے، بادشاہ اللہ والوں کے پاس آتے ہیں۔ میں نے کہا فرعون سے بڑا بادشاہ نہیں تھا اور موسیٰ علیہ السلام سے بڑا اللہ والا کوئی نہیں تھا، تو اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، جا فرعون کو دعوت دے، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ چونکہ مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ ایک زمانہ ہوا یہ امت اپنے مقصد دعوت کو بھلا بیٹھی، تو اب ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کام کے تقاضے ہیں لوگوں کے پاس جانا۔ میں 92 سے شاہ جی مل رہا ہوں بادشاہوں سے، اس وقت اتنا میڈیا نہیں تھا تو چیز اوپن نہیں ہوتی تھی۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت ہوئی، میں مدینہ میں تھا، اچھا، تو میں وہاں سے آیا، میرا گاؤں ملتان کے کوئی 1.25 گھنٹے کی ڈرائیو پر ٹورڈز لاہور ہے۔ ملتان سے میں نے فلائٹ لی، میں کراچی گیا، وہاں دوستوں کو ساتھ لے کر میں گڑھی حبیب اللہ پہنچا، ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھا۔ بھٹو صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ہمارے حال دل عزیز تھے، ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھا، سارے بھٹو خاندان پہ فاتحہ پڑھا۔ تو اگر اس وقت میڈیا زندہ ہوتا تو نون لیگ والے، جمعیت والوں نے مجھے کہنا تھا یہ بھی پیپل پارٹی کا چمچہ ہو گیا ہے اور یہ بھی ان سے کچھ لینا چاہتا ہے۔ پھر میاں نواز شریف صاحب حکمران تھے، میں حکمرانوں کے لیے بد دعا نہیں کرتا ہوں، ہمیشہ دعا کرتا ہوں۔ اچھی بات۔ بد دعا کرنے کا کیا فائدہ، وہ ہلاک ہو جائیں، دعا کرنے کا فائدہ ہے کہ وہ بھی ہدایت پہ آ جائیں گے، ملک بھی ہدایت پہ آ جائیں۔ میں شہباز شریف صاحب کے لیے، میں نواز شریف صاحب کے لیے، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میں نے حرم میں دعائیں کی، میں نے طواف میں دعائیں کی، میں نے ان کے سلام پہنچائے، میں نے ان کے لیے کھڑے ہو کر مواجہ شریف اور روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے لیے دعائیں کی کہ اللہ ان کو صحیح راہبری فرما۔ تو اب میں نون لیگ کا ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ میں نے بیگم کلثوم نواز رحمت اللہ علیہ کا جنازہ پڑھا تو پی ٹی آئی والوں نے میرے اوپر چڑھائی کر دی، چمچہ ہے، حکومت درباری ہے۔ اور اب جب میں نے عمران خان کی تعریف کی جس کا وہ حقدار ہے، اللہ کی قسم میں نے خوش آمدی ہوں۔ میں نے پچھلے بھی اپنے واضح کیا تھا کہ میں آج تک حکمرانوں سے شرمندہ نہیں ہوں کہ میں نے ایک تھیلے ایک پیسے کا میں نے ان سے کبھی نفع نہیں اٹھایا، اور صرف کبھی چائے یا کھانا
تو میں عمران خان کی تعریف اس لیے کرتا ہوں کہ وہ تعریف کے قابل ہے، ٹھیک، اور غلطیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں. تو میں نے اس کی تعریف کی تو جمعیت والے علماء ہو کر مجھے اتنی گالیاں نکالی کہ اتنی گالیاں تو بازاری لوگ بھی نہیں نکالتے جیسے انہوں نے گالیاں نکالی، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا. میں اس کو دفع کرتا ہوں اللہ کے فضل سے. میں اپنے دل میں سب سے اپنے من کو صاف رکھتا ہوں. مولانا صاحب یہ تو آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے، اور یقیناً پھر جو دین کی خدمت آپ کر رہے ہیں اس میں تو ان باتوں کی گنجائش ہی نہیں ہے، نظر انداز کرنا. میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آپ کو بات بہت پوری بڑی کر لوں. جی پلیز پلیز. ہاں، تو عمران خان کی میں نے تعریف کی تو جمعیت والے کہتے تھے یہودی ایجنٹ ہے، یہودی ایجنٹ ہے. تو اس پر میں کہتا تھا عمران بہت اچھا آدمی ہے، بڑی محنت کر رہا ہے، بڑی کوشش کر رہا ہے. تو نون لیگ والے ناراض ہو گئے، جمعیت والے ناراض ہو گئے کہ یہ پی ٹی آئی کا چمچہ ہو گیا. اللہ کے فضل سے میں نے ان کے پاس چمچے سے کوئی ایک آدھ مٹھائی کا ٹکڑا تو کھایا ہے، چمچہ میں نہیں بنا ہوں. اللہ نے مجھے اپنے گھر میں اتنا کچھ دیا ہے ماشاءاللہ کہ میری اگلی نسلیں بھی اسے آرام سے کھا سکتی ہیں. تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اپنے دکھلی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا صحیح کہہ رہے کہ چلو عام لوگ تو گالیاں نکالتے ہیں. پچھلی دعا میں میں نے عمران خان صاحب کے لیے دعا کروائی تو اس پر جمعیت والے اور نون لیگ والے اس قدر بدتمیز ہوئے کہ میری دعا کا بھی مذاق اڑایا، اور کسی نے کالم بھی لکھا کہ وہ دعا کم تھی، قصیدہ زیادہ تھا. جی. تو ہمارے لوگوں میں نہ شعور ہے، نہ علم ہے، نہ ادراک ہے. ہم ایک سیکنڈ میں ہائپر ہوتے ہیں، ایک سیکنڈ میں. تو اللہ کا فضل ہے، میں سب سے دل جو مجھے گالیاں بھی نکالتے ہیں میں ان کے لیے اپنے دل کو صاف کرتا ہوں. نہیں مولانا صاحب یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے، ایک ساتھ یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے. چند دن پہلے ایک ساتھی نے مجھے فون پہ اتنی سنائی کہ مجھے 50 سال میں کبھی کسی نے اتنی بدتمیزی کے ساتھ کسی نے بات نہیں کی جتنی اس نے کی. اور اللہ کی قسم، اس کے کبریائی کی قسم، میرے دل میں اس کے لیے ایک رائی کے برابر کوئی میل نہیں. لیکن 2 دن میں سر درد میں پکڑا رہا کہ اس نے فائر اتنے کیے تھے کہ اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. آپ کی وسیل میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے اور موت تک رہے گا. انشاءاللہ میں تبلیغ والا ہوں. میرا کام ہے ڈاکیے کا کہ میں نے سب کے پاس جانا ہے، سب کو اللہ کا پیغام سنانا ہے.